बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 28 मई 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम इसराइल की बर्बादी तबाही का सिलसिला जारी है। दुनिया भर के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ एक बयानिया क्रिएट हो रहा है, एक बयानिया बन रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है जिसमें पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, यहाँ तक कि नाज़रीन काम चाहे सिख हों या दीगर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले, बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो सब इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ वो बैक आवाज़ हैं। यही वजह है नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर जहाँ यहूदियों को मार पड़ रही है, वहीं नाज़रीन काम अब इसराइल की सहयूनी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और यूरोप के अंदर तबाही और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो इंसानी हकूक़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसल है, अक़वाम मुत्तहिदा की एक बड़ा इदारा है, उसकी जानिब से कहा गया है कि इसराइल ने वॉर क्राइम्स का इर्तिकाब किया है। गज़ा जंग के अंदर निहत्ते लोगों पर जुल्म ढाया है। ये जंगी जराइम हैं, इनकी तहकीकात के लिए बाकायदा कमेटी भी बना दी गई है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इसराइल के यहूदियों की जानिब से जो मज़ालिम इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, इन मज़ालिम को रुकवाने के लिए भी इस कमेटी को कहा गया है कि वो वॉर क्राइम्स के हवाले से, जंगी जराइम के हवाले से तहकीकात करें, क्योंकि इससे इंसानियत की तज़लील हो रही है, इंसानियत पर जुल्म हो रहा है और लोगों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है वो हो रहा है। तो यूँ नाज़रीन काम इंसानी हकूक़ की जानिब से भी इसराइल को एक दहशतगर्द सहयूनी स्टेट करार दे दिया गया है, जबकि नाज़रीन काम इस वाक़े पर नेतन्याहू की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि एक इंतहाई बदतरीन फ़ैसला है इंसानी हकूक़ के इदारे का जो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन काम यहूदियों की साजिश ये है कि जब कभी पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के तहकीकात का मुतालबा होता है तो यहूदी इसे एंटी सेमेटिक करार देते हैं कि ये यहूदियत दुश्मनी है। हालांकि नाज़रीन काम ये यहूदियत दुश्मनी नहीं है, बल्कि जो दहशतगर्द हैं उनके जराइम या उनके मज़ालिम का एहतिसाब के लिए या उनका हिसाब मांगने के लिए एक मुतालबा है। इसे एंटी सेमेटिक कहना या इसे यहूदियत के मुखालिफ कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अगर मुसलमानों को पूरी दुनिया दहशतगर्द कहे, अमेरिका का सदर दहशतगर्द कहे, यूरोप दहशतगर्द कहे, तो क्या वो एंटी इस्लाम नहीं है? तो मुसलमान भी ये हक़ रखते हैं कि ये इस्लाम दुश्मनी है और मुसलमान दुश्मनी है। लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म भी होता है, यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया भी है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को एंटी इस्लाम के तहत ना तो कोई रिलीफ मिलता है और ना ही ज़ालिमों को सज़ाएँ मिलती हैं। जिसका मतलब यह है कि यहूदी बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन इनकी बदमाशी तबाह हो रही है और इनकी बदमाशी अब टूट रही है। नाज़रीन काम इसी तरह का एक और फैसला वो आयरलैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें कहा गया है कि इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, बच्चों पर जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, गज़ा के अंदर जुल्म किया है, लिहाजा हम फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल के सफ़ीर को हम अपने मुल्क से निकाल देंगे अगर इसराइल ने जंगी जराइम बंद ना किए, इंसानी हकूक़ की वायलेशन बंद ना की, तो हम इसराइल के सफ़ीर को भी निकाल सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम ये यूरोप का मुल्क है आयरलैंड, वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास हुई है, वहाँ पर ये करारदाद पास हुई है और ये यूरोप का पहला मुल्क है जिसने इसराइल को धमकी दी है कि हम तुम्हारे सफ़ीर को निकाल देंगे अगर तुम्हारे मज़ालिम का सिलसिला बंद ना हुआ। यहाँ तक कि नाज़रीन काम ख़बरें हैं कि इस पार्लियामेंट की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे मुल्क के अंदर चूँकि एहतजाज हो रहा है, लोग हक़ पर हैं, इसी वजह से सारे लोग सड़कों पर हैं। और नाज़रीन काम कुछ ख़बरें ये भी हैं कि जगह जगह पर फ़लस्तीन के झंडे भी लगाए जा रहे हैं। इसके मुकाबले में फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत रामल्ला के अंदर भी जो आयरलैंड का झंडा है उसे लहराया गया है कि उन्होंने हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद की है, यहूदियों के ख़िलाफ़ उन्होंने सही तरह से तर्जुमानी की है, लिहाजा हम आयरलैंड के साथ हैं। जबकि नाज़रीन काम इसराइल की जानिब से आयरलैंड को भी धमकी दी जा रही है कि हमारी मुखालफत करके आयरलैंड अपनी दुश्मनी को मोल ले रहा है। नाज़रीन काम आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर यहूदी इस वक्त इक़्तिदार में हैं
یہودیوں کا کنٹرول معیشت پر ہے، یہودیوں کا کنٹرول اسلحے پر ہے، یہودیوں کا کنٹرول حکومتوں پر ہے، برطانوی حکومت ہو یا پھر نازل کام امریکہ کی حکومت ہو، یہ یہودیوں کے تعاون کے بغیر نہیں بنتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اس وجہ سے اب ان ملکوں کے اندر جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے کہ اسرائیل ایک ظالم دہشت گرد ملک ہے۔ اسی وجہ سے دنیا ان ظالموں کے خلاف ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہودیوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، یہ جو احتجاج ہوئے ہیں لندن کے اندر، جو لندن کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوا ہے فلسطین کے حق میں، اسی طرح سے پیرس کے اندر، فرانس کے اندر احتجاج ہوا ہے، جرمنی کے اندر احتجاج ہوا ہے، امریکہ کی بڑی بڑی ریاستوں کے اندر احتجاج ہوا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام خود ہیریٹس کے اندر جو اسرائیل کا اخبار ہے وہ یہ رپورٹ دے چکا ہے کہ یہودی امریکہ کے اندر گھروں سے نکلنے سے ڈر رہے ہیں کہ ان پر حملہ ہو جائے گا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو اسرائیل کی صہیونی حکومت ہے اس نے یہودیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیے ہے۔ جو ظلم اسرائیل کے یہودی کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے یہودی ایک ہی طرح کے ہیں جو اسرائیل کو فنڈنگ کرتے ہیں، لہٰذا یہودی اس دنیا کے اندر بدامنی کا، جنگ کا اور لوگوں پر ظلم ڈھانے کا بنیادی سبب ہے۔ اس لیے یہودیوں کے خلاف اب ایک ہوا چل رہی ہے، ایک بیانیہ بلند ہو رہا ہے جس سے یہودیوں کو ڈرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور خبریں بھی ہیں جو ناظرین کرام اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی بدماشی واضح ہوتی ہے کہ اسرائیل اب بھی باز نہیں آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ یروشلم پوسٹ ہے، دی یروشلم پوسٹ، اس کی یہ رپورٹ ہے جو اسرائیل کا مشہور اخبار ہے اور یہ نیتن یاہو کا حکومت کا حامی اخبار ہے، کٹر قسم کا یہودی نظریات رکھنے والا اخبار ہے۔ اس نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل پریپیئرنگ فار نیکسٹ حماس وار انشور ہاؤ ڈیٹر غزہ گروپ ریلی از، کہ اسرائیل جو ہے حماس کے خلاف اب بھی ایک اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے تاکہ غزہ کے اندر جو حماس گروپ ہے اسے کسی بھی طرح سے طاقتور نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے خلاف جس طرح سے حماس کے لوگ پوری دنیا کے اندر ایک اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ دراصل طاقتور ہیں، وہ دراصل جیتے ہوئے لوگ ہیں اور انہیں فتح ملی ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ حماس کی پوری دنیا کے اندر جو ایک طرح سے جو ان کا نظریہ پروان چڑھ رہا ہے، جس سے وہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، یعنی جو وہ اپنے آپ کو وکٹری کلیم کر رہے ہیں حماس کے لوگ، یہ اسرائیل نہیں چاہتا۔ اس لیے حماس کے خلاف اسرائیل ایک اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور یہ جنگ جلد شروع ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل بدعہدی کر سکتا ہے اور اسرائیل کو وارننگ بھی دی ہے کہ اگر اس مرتبہ اسرائیل نے بدعہدی کی اور غزہ پر کوئی حملہ کیا تو پھر امریکہ بھی اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا۔ ناظرین کرام، حماس کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کی بدماشی اور اسرائیل کا جنگ کرنا یہ اسرائیل کی تباہی کی علامت ہوگا۔ ناظرین کرام، جو حماس کے لوگ ہیں جن میں غزہ کے جو سربراہ ہیں حماس کے، یحییٰ سنوار، وہ باقاعدہ سڑکوں پر پھر رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسرائیل کی فوج کو، حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم مجھے مار سکتے ہو تو مروا کے دکھا دو۔ اس پر ہیریٹس جو اسرائیل کا اخبار ہے وہ لکھتا ہے کہ نیتن یاہو سے زیادہ طاقتور تو یحییٰ سنوار ہیں، جو غزہ کے چھوٹے سے علاقے کے ایک سربراہ ہیں، اور وہ پورے حماس کے بھی سربراہ نہیں ہیں، وہ علاقائی سربراہ ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہیں نیتن یاہو سے۔ مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو کو اب نیتن یاہو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر، اسرائیل کے اندر اپنا مقام کھو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فلسطین اور غزہ سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حماس کے لوگ باقاعدہ جو ہتھیار ہیں ان کی نمائش کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جو میزائل ہیں لوگوں کو ان کی نمائش کروائی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ میزائل اسرائیل کے خلاف استعمال کیے ہیں، لہٰذا اسرائیل سمجھ لے کہ ہمارے پاس بھی توانائی ہے، طاقت ہے، اور طاقت میں ہم اسرائیل سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، حماس کی جانب سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جس میں جو حماس نے میزائل استعمال کیے ہیں ان کا دنیا کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے عیاش میزائل استعمال کیا، قسام میزائل استعمال کیا، اور اسی طرح سے دیگر میزائل بھی استعمال کیے، ڈرون طیارے استعمال کیے، تاکہ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا روب بیٹھ سکے، ہماری دھاک بیٹھ سکے اور اسرائیل ہمارے خلاف جارحیت سے باز آ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حائی شیخ جراح کے علاقے کے اندر ہے جو بیت المقدس کے بالکل ساتھ ہے، بالکل بیت المقدس جو یروشلم ہے اس کے اندر واقع ہے، وہاں پر اسرائیلی یہودیوں کے مظالم ہیں جاری ہیں۔ ایک صحافی ہیں فلسطینی، زینہ حلوانی ان کا نام ہے،
انہیں گرفتار کیا گیا ہے، ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کئی دیگر فلسطینی مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ یہ مظالم اسرائیل کے یہودیوں کی جاری ہیں، لیکن فلسطینی پرعزم ہیں کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، یہ مارکہ حق و باطل ہے اور یہ ہم ہی جیتیں گے۔ ناظرین کرام جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت چوک در چوک فلسطین کے اندر مسلمان مسجد اقصیٰ اور دیگر جو مساجد ہیں وہاں پر جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر آج بھی سخت ترین سیکیورٹی ہے جو اس وقت کی اطلاعات ہیں۔ اب جمعے کے بعد کے حالات دیکھے جائیں گے۔ گزشتہ جمعے کو بھی لڑائی ہو گئی تھی، اسرائیلی یہودیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، لیکن اسرائیل کے خلاف مسلمان متحد ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں، یہودیوں کی رکاوٹوں کو عبور کر کے جا رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم کسی بھی طور پر کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، آزادی تک لڑتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے لازمی ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ لمحہ بلمحہ دنیا بھر کی صورتحال، ویڈیوز، تصاویر آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔